ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذلک بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق اللہ العظیم اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ تغابن کا پہلا رکوع جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سورہ تغابن جو ہے 2 رکوعوں اور جو ہے وہ 18 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں 10 آیات اور دوسرے رکوع میں 8 آیات ہیں۔ مصحف میں جو اس کا مقام ہے وہ 28ویں پارے کے آخر میں ہے، بالکل آخر میں۔ اس سے بعد 2 صورتیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم، اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ اس میں کل کا کل خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے، اس میں کسی اور سے خطاب نہیں ہے، نہ کفار سے نہ اہل کتاب سے۔ اسی طرح یہ سورت جو ہے وہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدنی دور ہے اس کے نصف آخر میں نازل ہوئی، اور ایک اعتبار سے یہ ہم جیسوں کے لیے بڑی سہولت کا معاملہ ہے کہ ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے۔ گویا ایمان کے متعلق جتنے مباحث مکی صورتوں میں یا دوسری جگہ مدنی صورتوں میں وہ اس ایک صورت میں خلاصے کی صورت میں آ گئے ہیں۔ اگر ہم پیچھے سے سلسلہ جوڑیں تو سب سے پہلے ہم نے سورہ آل عمران کا جو رکوع پڑھا تھا، آخری رکوع، تو اس میں تشکیل ایمان یعنی سنتھسس آف ایمان۔ پھر اس کے بعد سورہ نور کا جو ہے وہ 5واں رکوع، جس میں ہم نے سمجھا تھا کہ یعنی 3 تماثیل کے ذریعے ایمان کی اس حقیقت کو کہ کمپوننٹ آف ایمان یعنی اجزائے ترکیبی ایمان کے۔ اب یہاں جو اس کا ایک باطنی پہلو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا، لیکن خلاصے کے طور پر چونکہ پوری جو صورت ہے ایک جامع ترین صورت ہے ایمان کے موضوع پر، تو پورے کا پورا ایک معاملہ یہاں آ رہا ہے کہ جو مضمون دوسری جگہوں پر پھیلے ہوئے ایک جگہ خلاصے کی صورت میں آ گئے۔ جیسے ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو وقت نہیں ملتا، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا زندگی میں دوسرے علوم پر جو ہے وہ صرف کر دی تو وہ ٹیسٹ پیپر یا کوئی خلاصے لے لیتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ایمان کے موضوع پر گویا
خلاصہ ہے اور جامع ترین صورت ہے۔ جس مقام پر یہ واقع ہوئی ہے وہاں 10 مدنی صورتیں ہیں۔ یہ جو مکی اور مدنی صورتوں کا ایک معاملہ ہے کہ جو چلا آتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ اور پھر سورہ فاتحہ مکی صورت، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ مدنی صورتیں اور ایک مکی صورت۔ پھر اس کے بعد سورہ جو ہے وہ انعام اور سورہ جو ہے وہ آراف، یہ مکی 2 صورتیں۔ پھر 2 صورتیں ہیں جو سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ مدنی۔ پھر سورہ یونس سے لے کر پھر آگے سورہ مومنون تک جو ہے یہ 14 جو ہے وہ مکیات اور پھر ایک مدنی صورت ہے، یعنی وہ جو سورہ نور جس کا ہم نے جو ہے وہ جس کے 5ویں رکوع کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد 7 مکی صورتیں سورہ سجدہ تک، سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، تو وہ جو ہے وہ وہاں پر آ جائے گا۔ پھر ایک ہی مدنی صورت ہوگی سورہ احزاب۔ تو یہ جو جہاں آخر میں یہ جو گروپ ہے، جس کے بعد پھر آگے آخری پارے کی جو ہے وہ مکیات آئیں گی، مکی صورتیں، تو اس میں 10 صورتیں، تو گویا مدنی صورتوں کا سب سے بڑا اکٹھ، یعنی سب سے زیادہ مدنی صورتیں اس گروپ میں ہیں۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی نصف آخر ہے جو مدنی دور کا، اس میں نازل ہوئی ہیں۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے تو پہلی 4 صورتیں، یہ تو 10 صورتیں بھی ملا کر کتنے پر ہیں، کوئی 1.25 پارے پر مشتمل ہیں، جبکہ وہاں پر جو ہے وہ تقریباً جو 4 صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ 6.25 پاروں پر ہیں۔ تو حجم کے اعتبار سے تو وہ اکھٹ بڑا ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے یہاں یہ زیادہ ہے۔ البتہ یہ جو چھوٹی صورتوں میں نظم قرآن جو ہے، اس کا معاملہ سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اس میں تو 2 رکوع ہے، سورہ بقرہ کا نظم تلاش کریں گے ہر آیت کا، کہ چونکہ یہ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہر آیت کا اپنی صورت کے ساتھ، ورنہ صورتیں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل کی تو ہر آیت کا جو ہے اس صورت کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ جس طرح کہ ایک تسبیح جو ہے وہ ایک ڈور میں پروئی ہوتی ہے، اسی طرح یہ ساری صورتیں جو ہے وہ ایک گویا کہ نظم میں پروئی ہوتی ہے۔ تو چھوٹی صورتوں میں یہ نظم جو ہے وہ سمجھنا، یہ پہچاننا، یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو 18 آیات ہیں، پہلے رکوع میں 10 آیات، 10 آیاتوں میں پہلی 7 آیات جو ہیں وہ ایمان کی نریشن ہے، ایمان کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 صورتوں میں اس کی پرزور دعوت ہے، ایمان کی دعوت، ایک کلمہ فا وہ جدا کرتا اور پھر دعوت۔ اسی طرح پھر جو دوسرا رکوع ہے اس میں 8 آیات، اس میں بھی جو ہے وہ پہلی 5 آیات کے میں ایمان کے ثمرات، اس کے مضمرات یا مقدرات، اور پھر 3 آیات میں جو اس کے عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ایک زوردار دعوت ہے۔ تو پہلی جو 7 آیات ہیں ان کو بھی سمجھ لیں کہ پہلی 4 آیات میں ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں اس حوالے سے جو اس کا تعارف اور پہچان ہے وہ آ گئی، اور پھر اس کے بعد 2 آیات ایمان بالرسالت پر، اور پھر 1 آیت جو ہے وہ ایمان بالآخرہ پر۔ تو یوں 4 اور 2 جو ہے وہ 6 اور 1 7، یہ 7 آیات جو ہے ایمان باللہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر 3 آیات کے اندر پرزور دعوت، تو جو جس سلسلے میں ہم ابھی تک پڑھ رہے تھے قرآن حکیم میں، اس میں پہلی دفعہ جو ہے زوردار دعوت آئی ہے ایمان کی، چونکہ ظاہر بات ہے کہ وہاں سورہ نور کا جو ہے وہ 5واں رکوع ہے، اس میں تو ایمان کا لفظ بھی نہیں آیا، اور ایک حقیقت جو ہے وہ تماثیل کے ذریعے سامنے رکھی جائے، جبکہ سورہ آل عمران میں ایمان کا لفظ تو آیا، لیکن آیا ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، تو ان آمنوا بربکم، وہاں بھی ایک آیا، ایک پکارنے والے کو ہم نے سنا خبریہ انداز میں۔ تو یہاں پہلی دفعہ زوردار دعوت آئی کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، لیکن یہاں ذرا عکسی ترتیب آ گئی۔ عکسی ترتیب اس اعتبار سے کہ یہاں ایمان باللہ کا بیان اور ایمان بالرسالت کا بیان جو تھا وہ 6 آیات کے اندر، اور ایمان بالآخرہ کا بیان 1 آیت میں، یہاں الٹ ہو گیا۔ جب دعوت دی گئی تو چونکہ عمل کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے، تو 3 آیات میں سے 1 آیت، بلکہ وہ بھی پونی آیت، 1 آیت کے اندر ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت، اور 2 آیات کے اندر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ اچھا، اسی طرح جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر بھی 5 آیات میں ایمان کے جو بھی
ثمرات ہیں، مقدرات ہیں، مضمرات، یعنی جو بھی اس کے اندر چیزیں چھپی ہیں، اس میں سے 4 وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے۔ انسان کا ذہنی اور فکری معاملہ کیا ہے، اس کی جو بھی کہیں گے کہ مینٹل ایٹیچیوڈ کیا ہے، اور ایک عملی تقاضا، یعنی 5 آیات میں جو ہے وہ ایک عملی تقاضا اور 4 جو ہے وہ عملی تقاضا کہہ لیں یا عملی ایک جو پھل ظاہر ہوگا وہ ہے، اور 4 آیات کے اندر اس کا فکری اور نظریاتی پہلو جو ہے وہ اس کا بیان آیا، اور پھر 3 آیات کے اندر فاتقوا اللہ ما استطعتم، پھر کلمہ فا سے کہ وہ زوردار دعوت دی گئی اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف ہو گیا جو ہے وہ سورہ تغابن کا۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہاں ایمان بمقابلہ، ایمان عام طور پر 2 چیز منفی جو حقیقتیں ہیں یا چیزیں ان کے مقابلے میں آتا ہے، ایک کفر کے مقابلے میں اور ایک آتا ہے جو ہے نفاق کے معاملے میں۔ تو جو مکی صورتوں میں زیادہ تر ایمان بمقابلہ جو آیا ہے کفر آیا ہے، تو اور مدنی صورتوں میں اصل میں ایمان کی جو باطنی حقیقت ہے یعنی حقیقی ایمان ہے اس کی ضد کے طور پر آیا ہے، یعنی نفاق کے طور پر آیا ہے۔ یعنی ایمان ایک جو ہے قانونی ایمان، اس کی ضد ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ضد کے حوالے سے آپ پوچھیں گے تو وہ بات یہ ہو جائے گی کہ عربی کا جو مقولہ ہے کہ تورث الاشیاء باجدادہا، چیزوں کی حقیقت پہچانی جاتی ہے ان کے اجداد کے، جو ان کے مخالف ہیں، متضاد ہیں، ان سے۔ جیسے اندھیرے کی حقیقت واضح ہوتی ہے روشنی سے، اور روشنی کی حقیقت واضح ہوتی ہے اندھیرے سے۔ اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا آپ کیا تصور کریں گے، کیا اس کو ڈیفائن کریں گے؟ تو روشنی ہے تو اندھیرے کو ڈیفائن کرنا آسان ہے، اور اندھیرا ہے تو روشنی کو ڈیفائن کرنا آسان ہوتا ہے تو اسی طرح یہ جو اس کی اجداد ہیں، تو یہ جو متضاد چیزیں ہیں اس حوالے سے، یعنی کفر کے حوالے سے پہچاننا ایمان کو، اور ایک ہے نفاق کے حوالے سے۔ تو سورہ تغابن میں زیادہ تر یہ جو بات آئی ہے وہ آئی ہے نفاق کے حوالے سے ایمان، اس یعنی پس منظر میں جو ہے وہ ایمان کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ تغابن سے پہلے سورہ منافقون ہے، پہلے اس حقیقت کو یعنی نفی، وہ جسے کہتے ہیں نفی پھر اثبات، یعنی سب سے پہلے وہ جو ہے وہ ساری حقیقت بیان کی گئی نفاق کی، اور پھر اس کے بعد ایمان کی حقیقت بیان کی گئی۔ تو اس کے بعد اب ذرا آیات کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ شے، ما فی السماوات جو کہ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے، یعنی پاکی بیان کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر شے آسمانوں اور زمین کی، یعنی زمین و آسمان سے مراد یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں، سبح یسبح کے معنی ہوتے ہیں تیرنا، یعنی کسی چیز کا حرکت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو حرکت دیتے ہوئے اس سطح پر برقرار رکھنا، چاہے پانی میں جیسے تیرتے ہوئے آدمی تیزی سے تیرتا ہے تو وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، یا فضا میں ہوا کے اندر کوئی شے تیر رہی ہے تو تیزی سے تیرتے ہوئے جہاز ہیں یا کوئی چیزیں ہیں، پرندے ہیں، تو اپنی سطح کو برقرار رکھ رہے ہیں، یا خلا میں ہے تو یہ فعل لازم ہے، یعنی خود جو ہے وہ تیرتے ہوئے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اپنی سطح کو، یہ اس کے لغوی معنی ہو جائیں گے۔ جبکہ باب جو ہے وہ باب آپ کہہ لیں کہ ثلاثی مجرد کے اندر تو یہ معنی ہو گئے، ثلاثی مزید فید میں یعنی باب تفعیل کے اندر سبح یسبح ہو تسبیحا، یہاں یہ معنی ہو جائیں گے کسی کو تیرانا، یعنی ایک ہے وہاں تھا کہ یہ متعدی ہو گیا، کسی کو تیرانا، وہاں تھا فعل لازم خود تیرنا، تو یہ آ گیا کہ کسی کو تیرانا، کہ تیزی سے حرکت دیتے ہوئے کسی شے کو اس کے مدار میں، اس کے مقام کے اوپر برقرار رکھنا، یہ ہے تسبیح، اس کے لغوی معنی یہ ہوں گے۔ اب اس کو لائیں کہ یہاں کن معنوں میں بیان ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا جو مقام رفیع ہے اس کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا، یعنی یہ بڑے ظلم والی بات ہو جائے گی کہ اس کے مقام سے گرا دیا جائے، یا مخلوقات میں سے کسی کو اس کے مقام پر لایا جائے۔ تو اس اعتبار سے ایک مفہوم لغوی اعتبار سے تو یہ ہو جائے گا کہ اس کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا۔ اب اس کے لیے یہ جو تسبیح کے الفاظ استعمال کیے گئے جو ہم عام محاورہ کہتے ہیں پاکی بیان کرنا، وہ کیا ہے؟ اس کے مقام پر برقرار رکھنا کہ وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے منزہ ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ ہر شے
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے کہ میرا جو بنانے والا ہے وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، یعنی ذرا اس کی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ کا تم کیا اندازہ کر رہے ہو. تو ہر شے جو ہے وہ پکار کر یہ کہہ رہی ہے. اب یہ جو تسبیح ہے یہ بھی دونوں اعتبارات سے ہو سکتی ہے، ایک کہ تسبیح حالی اور ایک ہے تسبیح قولی. تسبیح حالی کے بارے میں تو ایک یہ معاملہ ہو جائے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اپنے بنانے والے کی گویا کہ منہ بولتا ثبوت ہے اس کے علم و حکمت کا، کہ دیکھو جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ میز بڑا اچھا بنا ہے، تو یہ میز کی تعریف کر رہے ہیں تو گویا کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اس کے بنانے والے کی، اس کارپینٹر کی. اسی طرح ایک پھول ہے تو جب آپ کہتے ہیں کتنا خوبصورت پھول ہے تو وہ تعریف ہو رہی ہوتی ہے اس کے بنانے والے کی، اس کے خالق کی. تو یوں ہر شے جو بھی کائنات کے اندر موجود ہے وہ اپنے خالق کی منہ بولتا جو ہے وہ تعارف جو ہے وہ پیش کر رہی ہے، منہ بولتی تعریف کر رہی ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، جو اس کی تعریف نہ کرے، جو اس کی حمد نہ کرے، جو پاکی نہ بیان کرے. یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَہُم، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے ایک جگہ اور مقام پر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی نہ کوئی زبان دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہ سمجھ پاتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کوئی زبان دی ہو ہر ایک شے کو، اور اس زبان سے بھی وہ شے جو ہے ہر کائنات کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس اپنی زبان سے کے اندر جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہو. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، مگر یہ کہ اس کی تعریف کر رہی ہے، حمد کر رہی ہے. لیکن ہمارے لیے معاملہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُم، ہم اس کی تسبیح کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو ایک یہ ہے کہ کوئی زبان سے بھی کچھ ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کر رہی ہو، ذرہ ذرہ کائنات کا اس کی تعریف کر رہا ہو، اور ایک زبان حال سے بھی اس کی تعریف کر رہا ہو. دیکھو سورج کو، دیکھو ذرا چاند کو، دیکھو ذرا باقی سیاروں کو، اس کا بنانے والا کون ہے، اور اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ. اس اعتبار سے تو وہ جڑ جائے گی بات کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون، اور لآیات لأولی الالباب، وہاں تو اولو الالباب کے الفاظ آئے تھے، تو دونوں یہ چیزیں آ گئی. تو یہ اس اعتبار سے ہر شے گویا نشانی کا کام دے گی اللہ کا، وہ اپنے خالق کو جو ہے وہ پہچان جو ہے وہ کروانے کا ذریعہ ایک بنے گی. لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہی، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے ہے حمد و ثنا. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی، یعنی اس کائنات میں ابھی تو اختیارات چیزیں کو نظر آتی ہیں، لیکن دو اعتبارات سے سمجھ لیں کہ ڈی جورو بھی اور ڈی فیکٹو بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے. یعنی ڈی جورو بھی اسی کا حق ہے، یعنی یہ لام استحقاق بھی ہے، یعنی اسی کا حق ہے کہ اور اسی کی بادشاہی ہے. اور بالفعل بھی، حقیقت میں بھی اسی کی، ڈی فیکٹو بھی، یعنی حقیقت میں بھی اسی کی بادشاہی ہے. یہ جو تھوڑا بہت ہمیں اختیار ملا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں، یا دنیا میں ملا ہوا ہے کچھ اور لوگوں کو، جنات کو، انسانوں کو، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی بھی حقیقت ہے، کوئی ان کا بھی ایک معاملہ ہے، کوئی اختیارات کا بادشاہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں تو انسان ذرا غور کرے تو اسے اپنے جسم کے اوپر بھی اختیار حاصل نہیں ہے. وہ کوئی اپنے بال بڑھنے سے نہیں روک سکتا، حالانکہ اس کا اپنا جسم ہے. وہ کوئی ناخن بڑھنے سے نہیں روک سکتا. وہ کوئی بیماری سے، جو بھی اس کے اعضاء و جوارے کے اندر جو بھی آپ کہہ لیں کمزوریاں آ رہی ہیں ان کو روکنے پر وہ قادر نہیں ہے. تو انسان تو اپنے جسم پر بھی قادر نہیں ہے. یہ وقتی طور پر کوئی تھوڑا بہت اختیار دے دیا گیا، اور وہ بھی کیوں دے دیا گیا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ بھی آزمائش کی غرض سے، امتحان کی غرض سے. ایک طرف جو ہے وہ یہ اختیار دیا، دوسری طرف جو ہے وہ اٹریکشن رکھ دی اور ذمہ داریاں دے دیں کہ دیکھو ذرا تم کیا کرتے ہو، تم حرکتیں کیا کرتے ہو. تو یہ ایک معاملہ ہے اس کی بادشاہی کا کہ حقیقت میں تم دھوکے میں نہ پڑو، اسی کی بادشاہی. آج ٹھیک ہے کسی کو اگر نہیں نظر آ رہی تو نہ نظر آئے، لیکن ایک وقت آئے گا لمن الملک اليوم، کہ کس کی ہے بادشاہی آج کے دن. اس دن جو ہے للہ الواحد القہار، آج تو اس چھائے ہوئے زبردست جو ہے وہ تنہا وہ جو ہمارا رب ہے اس کی بادشاہی ہوگی. وہ سب کو اس وقت نظر آ جائے گی، آج نہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی ہے حمد و ثنا. یعنی حمد و ثنا، یہ حمد اصل میں عربی میں جو دونوں الفاظ ہیں، جو تعریف کے بھی اور حمد کے بھی، یہ دونوں کے، حمد بھی
عربی کا لفظ ہے، تعریف بھی ہے، ثنا بھی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ ان میں فرق اتنا ہے کہ حمد میں وہ بات بھی شامل ہو جاتی ہے کہ اس چیز سے چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان جو استفادہ کر رہا ہے تو وہ بھی شکر کس کا کر رہا ہے؟ اللہ کا۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو وہ ٹھیک ہے، براہ راست آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہوں، انشکر لی ولے والدیک، ٹھیک ہے، والدین ہیں ان کا بھی شکر کرو، لیکن اصل شکر میرا ہے۔ اسی طرح اب اس کائنات کی ایک بڑی حقیقت یہ سورج ہے، اس وقت ہماری گلیکسی کی، اسی سورج سے کہ ہمیں گرمی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، اب دن میں چلت پھرت ہوتی ہے، لوگ چیزیں دیکھتے ہیں، اسی سے ایک توانائی کا ایک معاملہ لکڑی میں آتا ہے، وہ جلتی ہے، اور حرارت جو ہے وہ فصلیں پکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں سورج کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، پھر وہ بارشیں برستی ہیں، اس سے زندگی آگے بڑھتی ہے۔ تو اگر دیکھیں تو سورج کی کتنی ہی نعمتیں ہیں جو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اصل میں سمجھایا گیا کہ سورج کا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی اپنا کام نہیں ہے، یہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو لہ الحمد، اصل میں اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف، حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں جو بھی جن سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، سخر اللہ سخر ما، یعنی جو بھی چیزیں ہیں زمین میں اور آسمان میں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ سخر لکم الشمس والقمر، تو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا، سورج کو بھی اور چاند کو بھی اور اس زمین کی بھی، ہر ایک شے کو تمہارے لیے، تو اس کا شکر ادا کرنا۔ البتہ ایک ذرا یہاں اس کو نظریاتی اعتبار سے سمجھ لیں، لہ الملک ولا الحمد، ولا الحمد میں اصل میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے، اس حوالے سے اس کے جو معبود ہونے کے حوالے سے وہ بات نمایاں ہوتی ہے۔ تو چونکہ مکی صورتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو نظریاتی اعتبار سے، یہ جو لہ الحمد والا معاملہ ہے، یہ نظریاتی اعتبار سے ہے، فکری اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے ہے، ایمانیات کے اعتبار سے، تو وہ تو مکی صورتوں کا خاص مضمون رہا ہے لہ الحمد کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اعتقادی سطح پر، وہ ہے مکی صورتوں کا مضمون۔ اور یہ جو لہ الملک ہے، اللہ کو حاکم تسلیم کرنا، یہ اصل مضمون ہے یہ مدنی صورتوں کا۔ چونکہ مکہ میں تو اصل معاملہ تھا نظریات کا، عقائد کا، تو وہاں اس کی پرزور نفی کی گئی کہ دیکھو ان ہستیوں میں کچھ نہیں رکھا، ان کو پوجو نہ، اللہ تعالیٰ کو پوجو، وہی ہے خالق کائنات ہے اور وہی بنانے والا ہے، یہ تمہاری ہاتھوں کی جو بنی ہوئی مورتیاں ان میں کچھ نہیں ہے، ان کے آگے سے کوئی شے لے بھی جائے، کوئی شے مکھی، تو وہ بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ لے سکیں۔ تو یہ ایک حقیقت تو وہاں واضح کی گئی، لیکن اصل مسئلہ توحید عملی کا جب آتا ہے، نظریاتی توحید کا معاملہ تو ہو گیا لہ الحمد، لہٰذا مکی صورتوں میں لہ الملک پہلے لایا گیا کہ اسی کی بادشاہی ہے، اس کی حاکمیت ہے، اس حاکمیت کو انسان جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی وہ مان رہا ہے کہ اللہ معبود ہے، لیکن اس کے باوجود جو انسانوں کی مرضی ہے، وہ چاہے انفرادی سطح پر ہو چاہے اجتماعی سطح پر ہو، وہ انسان جو ہے وہ اس کام میں لگا ہوتا ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ نوع انسانی اجتماعی سطح پر اور انفرادی سطح پر اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی، حقیقت کو تسلیم کرتی بھی ہے تو اس پر عمل پیرا گویا کہ نہیں ہو رہی عملی اعتبار سے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر ایک شے پر قادر ہے۔ اب اس میں اصل میں اس میں بھی ایک آخرت کی بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ ظاہر کب ہوگا۔ یہ انسان کے اندر آتا ہے کہ یہ جو عملی ایک تنزلی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم زندہ ہوں گے، کیسے اٹھائے گا، کیسے ہم، وہ جو فرمایا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ تمہاری انگلیوں کے پور بھی، یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے پھر سورہ قیامہ کا جو ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں اس کا مضمون خاص یہی ہے۔ تو وہ علیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت قدرت اور علم ہے، سب سے زیادہ قرآن حکیم میں ان دونوں کا بیان آیا ہے، اللہ کی صفت قدرت، اللہ کی صفت علم۔ اور لفظ کل، وہ کیسے قادر ہے، کیسے بنائے گا، کس طرح سے کرے گا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن لفظ کل میں آ جاتا ہے وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تم میں سے کوئی جو ہے وہ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ مومن کی کوئی ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں پھر یہ ذرا باطن میں جھانکنے کے لیے ایک بات کی گئی کہ بنایا سب کا بنانے والا تو وہی ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، سب کو بنایا اس نے، لیکن ذرا دیکھو
کوئی تم میں سے کیا ہے، کوئی شکر گزار ہے اور کوئی ناشکرہ ہے، کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، انکار کرتا ہے۔ تو یہ تقسیم کیوں ہے؟ یہ اس غلط فہمی کی بنیاد پر ہے کہ شاید وہ خالق نہیں، مالک نہیں، وہ لہ الملک ولا الحمد کا اس کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ اب جھانکنے کے لیے، غور و فکر کے لیے ایک بات آئی کہ کیا وجہ ہے کہ سب کو اس نے پیدا کیا۔ والذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فمنکم کافر، تو تم میں سے کوئی جو ہے وہ کافر ہے اور کوئی تم میں سے مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اب یہ محض دیکھنا کیا ہوا؟ وہ دیکھتا ہے تو اس میں ایک دھمکی کا انداز ہے کہ ابھی تمہاری چھوٹ ہے، تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جیسے والدین کہتے ہیں اپنے بچوں کو، دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ بندے بھی جو اس کے ایماندار بندے ہیں، مومن بندے ہیں، جو اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی اس کی نگاہ میں ہیں، اور جو نافرمانی کر رہے ہیں وہ بھی اس کی نگاہ میں۔ وہ کہہ رہا ہے میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں نبٹ لوں گا پھر ان سے۔ خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے خلق السماوات والارض بنایا، آسمانوں اور زمین کو تخلیق کی ان کی بالحق کے حق کے ساتھ۔ یعنی یہاں ذرا ایک اندازہ اپنا یوں بھی کرو کہ وہ رب جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، یعنی آسمانوں اور زمین کو بنایا، اس کائنات کا ایک تصور دیا، اس ساری کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہیں بنایا اور اس کائنات کی بہترین مخلوق بنایا، احسن تقویم کے درجے پر بنایا۔ تو ذرا اپنا اندازہ کرو کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے، بیکار کی شے سمجھ کر چھوڑ دیں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور ہمارے پاس تم لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تو یہ والی جو بات کہی گئی کہ پوری جب وہ کائنات کو بنا رہا ہے، یونیورس کو بنا رہا ہے، تو تم ذرا اپنا اندازہ کرو کہ اس کائنات کے اندر تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کا ایک کلائمیکس ہو۔ تو اب تمہیں یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے۔ تو بالحق کے، اس نے یہ سارا کچھ حق کے ساتھ بنایا ہے۔ حق کے ساتھ بنایا یعنی با مقصد بنایا، پرپسفل بنایا ہے۔ جیسے ہم وہاں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں پڑھ آئے تھے کہ اے اللہ پاک ہے تجھ سے، یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تیرے بارے میں ایسا تصور کیا جائے گھٹیا کہ یہ تو نے کوئی کھیل رچایا، یہ خام خواہ ہے، عبث ہے، نہیں، یہ تو نے بیکار۔ تو اس کے حق اور کے مقابلے میں آتا ہے باطل، وہی بات کہ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے بات۔ ہر وہ شے جو واقعتاً موجود ہو حق ہے، ہر وہ شے جو موجود نہ ہو وہ باطل ہے، سراب ہے۔ جیسے ہم پچھلی صورت میں بھی پڑھائے تھے، سراب دھوکا کہ نظر آ رہا ہے پانی ہے تو نہیں ہے، تو اب وہ سراب ہو تو وہ باطل ہے۔ ہر شے جو موجود ہے وہ حق ہے۔ اسی طرح حق ہر شے وہ جو عقل کے دائرے میں آتی ہے، عقلاً مسلم ہے تو وہ حق ہے، اور وہ جو عقلاً مسلم نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اسی طرح ہر وہ شے جو اخلاقاً واجب ہے وہ بھی حق ہے، جو اخلاقاً آپ کی جو فطرت وہ جو بتاتی ہے اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو وہ شے بھی مانی جائے گی کہ یہ حق ہے۔ ہر وہ شے جو اخلاقاً واجب نہیں ہے وہ باطل ہے۔ تو یہ تین چیزیں موجود ہو گئیں کہ ہر شے جو واقعتاً موجود ہے وہ حق ہے، ہر شے جو اخلاقاً جو ہے وہ مسلم ہے وہ واجب ہے، ہر شے وہ جو عقلاً مسلم ہے اور جو واقعتاً موجود ہے، اور چوتھی چیز آ گئی جو با مقصد ہے، پرپز فل ہے، وہ چیز بھی حق ہے۔ جو بیکار ہے، بے مقصد ہے، یہ شے باطل ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ بیکار نہیں ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ با مقصد تخلیق ہے، یہ پرپز فل تخلیق ہے۔ یہ تو اس اعتبار سے یہاں اس مقابلے میں آیا کہ یہ با مقصد ہے، اس ساری کا ایک مقصد ہے، اور اس کائنات کے اندر جو تمہارا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، تم جو یہاں کے ایک کلائمیکس جو ہے وہ شمار ہوتے ہو، تو تمہارا بھی کوئی مقصد ہے۔ سوچو وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری نقشہ کشی کی کیا ہی خوبصورت نقشہ کشی کی۔ واقعتاً یہ جو لوگ جو ہے وہ بیالوجی پڑھتے ہیں اور اینیمل ٹری جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ ان کا ادراک ہو سکتا ہے کہ اس سارے حیوانات میں سے انسان کا جو حیوانی یولا ہے وہ بھی کس قدر ممتاز ہے۔
کس قدر جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو یعنی ان ساری چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری نقشہ کشی کی ہے وہ بہترین نقشہ کشی کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اب یہ جو بات آ گئی کانٹے کی کہ اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے، وہ پھر حساب لے گا کہ اس دنیا میں تمہیں ہم نے یہ سارا کچھ دیا، تمہاری بہترین نقشہ کشی کی، یہ کائنات ایک بامقصد جو ہے وہ بنائی، اور وہ سارا مقصد جو ہے وہ کیا، وہ تمہیں سب صرف کر رہی ہے پوری کی پوری کائنات۔ اب آگے اس کی جو صفت علم ہے اس کا جو ہے وہ بیان ہے 3 اعتبارات سے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی سب اسے خبر ہے۔ چاہے کوئی ایک بوند پانی کی ٹپکتی ہے، کوئی فرشتہ اترتا ہے، کوئی ایک پتا سوکھا یا ہرا زمین کے اوپر گرتا ہے، اس کے علم میں۔ اسی طرح کوئی شے زمین سے نکلتی ہے، کون اندھیروں سے دانہ پھوٹتا ہے باہر آتا ہے، کوئی روح اوپر جاتی ہے، جو شے بھی زمین کے اوپر ہے وہ اللہ تعالیٰ اور آسمانوں میں ہے اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ ایک ہے آدمی ذرا کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی یہ ذرا سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ تو یہ جو تمہارے اندر کے بھید ہیں شعوری سطح پر، ایک ہے کہ شعوری سطح پر نہیں ہے، ایک وہ چیزیں، ایک جو شعوری طور پر جان بوجھ کر آدمی چھپاتا ہے چیزوں کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو، اندر کیا تھا باہر کیا تھا وہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ کے سینوں کے اندر ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہاری شعور کی سطح پر بھی نہیں ہیں، یعنی تمہارے اندر کون کون سے جو ہے وہ لاوے کھول رہے ہیں، کون سے جذبات جو ہے وہ امنڈ رہے ہیں، کس چیزوں کے تحت تم حرکت کر رہے ہو جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے۔ واقعتاً یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان گہرائی میں اتر کر وہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے یا لاشعور ہے اس کے اندر دیکھ سکے اور معلوم کر سکے کہ وہ کیا ہے، اس کے پیچھے یہ جذبہ محرکہ کیا ہے، کس چیزوں وہ جو عمل کو تحریک دینے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے نفسیات کے میدان میں کہ تم خود کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تمہارے اندر یہ جو پیچھے چیزیں تھیں، محرکات عمل تھے، وہ کس کس اعتبار سے تھے، کیوں تھے۔ اور یہ جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں یا ہمارے صوفیاء کرام تھے، واقعتاً وہ پھر اس کا ایک اندازہ لگاتے تھے اور کرتے تھے۔ خود انسان کا بڑا ہی کوئی ذہین آدمی ہو، بڑا ہی غور و فکر کرے تو شاید کوئی اپنے اندر جھانک کر ان چیزوں کے بارے میں بھی سراغ لگا لے اور کسی درجے میں لگا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ 3 اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پوری کائنات کے اندر ہر شے جو ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اسی طرح جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی 3 ڈائمنشن اس کے علم کی بیان کی گئی۔ یعنی واللہ علیم بالصدور والا معاملہ جو آ رہا ہے کہ وہ جو اندر سینے کے اندر چیزیں ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ یہ 3 ڈائمنشن جو ہے وہ بیان کی گئی۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کے یعنی صفات جو ہے وہ بہت زیادہ قرآن حکیم میں بیان ہوئی، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت۔ تو دونوں کا یہاں بیان آ گیا۔ اگلی 2 آیات میں ایمان بالرسالت کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم ایمان بالرسالت کا جو بیان ہے وہ کل پڑھیں گے۔ آج ذرا انہی آیات کو جو ایمان باللہ کے اوپر یہ 4 آیات آئی ہیں ان کا ایک رواں ترجمہ اس شعور کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ جو ہم نے سمجھی ہے بات اس کے اعتبار سے پڑھ لیں، تو پھر ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ پر کل آئیں گے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کر رہی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ حمد میں اور پاکی میں بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ حمد کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی آدمی کی تعریف کرتے ہیں کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اس کے اندر صفات ہیں، یہ ساری آپ نے بیان کر دی، تو یہ حمد ہو رہی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی اور کوتاہی بھی ہو، کوئی نقص بھی ہو، تو تعریف جب مکمل ہوتی ہے کہ دونوں پہلو بیان کر دیے جائیں۔ تو یہاں حمد کا ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہر خوبی ہر بھلائی اس کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہر خوبی اور بھلائی بھی وہ بھی اللہ، جتنی بھی صفات ہیں جتنی بھی ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اللہ کے اندر، اور جو بھی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان سے وہ پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ اور بالا ہے۔ تو یوں تعریف دونوں پہلوؤں سے مکمل ہوگی۔ تو یہاں اس کا ایک پہلو ہے
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जिसको आसान मुहावरा यूँ किया गया कि पाकी बयान कर रही है हर वो शय जो आसमानों में है और ज़मीन में है, चाहे वो ज़ुबान हाल से कर रही हो, चाहे वो कोई उसे अल्लाह ताला ने कोई ज़ुबान दी है, चाहे वो उससे वो पाकी बयान कर रही है। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, तो उसी की यह बादशाही जो है वो और उसी की जो है वो हम्द और तारीफ़, यानी जो नज़रियाती एतबार से भी और अमली एतबार से भी खालिक व मालिक अल्लाह ताला है, उसी की जो है। वैसे तो कहा ये अल्फाज यूँ भी हो सकते थे कि अल मुल्क लहू, बादशाही उसी के लिए है, लेकिन यहाँ जो कही गई लहुल मुल्क, सिर्फ वही बादशाह है, वही बादशाह हकीकी है। ये लहू को जो पहले लाया गया तो उससे एक ये अजाफी मानने पैदा होते हैं, उसके सिवा ये जो बादशाह हैं ये ऐसे ही हैं जैसे एक ड्रामे में बादशाह होते हैं और वो हकीकत में नहीं होते, तो हकीकत में सिर्फ बादशाह वही है और वही जो है वो माबूद है, वही इबादत के लायक है। वह अला कुल्ल शैइन कदीर, और वो हर शय पर कादिर है। तुम्हारी ज़रूरियात हों, एहतियाजें हों, वो सब का पूरा करने वाला है और इसी तरह वो सारा हिसाब किताब लेने वाला है। वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मोमिन, तो फिर ज़रा गौर करो, उसी ने तुम सबको बनाया है, तुम्हें तुम्हारी तख्लीक की है, तो फिर क्या वजह है कि कुछ जो है वो काफिर हो जाते हैं, कुछ जो है वो मोमिन हो जाते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इख्तियार दिया है आजमाइश के लिए, उससे वो हल्दी की गांठ जो है जिस तरह किसी को मिल गई और पंसारी बन बैठा, तुम खुद मुख्तार न बन जाओ, इसके ऊपर गौर करो। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ के तुम करते हो, जो तुम्हारा तर्ज अमल है, जो करतूत हैं, जो कुछ भी अल्लाह ताला की निगाह में है, अल्लाह उनको देख रहा है। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, तो अल्लाह ताला ने खलक़स समावाति वल अर्द बनाया है, आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ एक बामकसद तख्लीक बनाई है। वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम, और इस सारी कायनात के अंदर भी तुम्हारी नक्शा कशी की है और क्या ही खूबसूरत नक्शा कशी की है। तो इस सारी कायनात को बनाया तो तुम्हें तो वह खलक़तहू बियदैया, अपने हाथों से बनाया, तो ज़रा समझो इस हकीकत को। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ जो है वो लौट कर जाना है। यालमु मा, और अगर जाना है तो ये मत समझो उसे क्या पता, उसे कोई ख़बर ही नहीं होगी, वो कोई आलम कुल है, आलम जुज़ियात नहीं है, ऐसा नहीं है दुनिया में जो तो सोचा जाता है। कहाँ अल्लाह ताला इतनी बारीकियों में जाएगा और जानेगा, नहीं, उसकी तरफ लौट कर जाना है। तो जो चीज़ें हैं या आसमानों के अंदर, कायनात के अंदर, वो जैसे हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को वसीयत की थी कि ऐ मेरे बच्चे, अगर कोई भी अमल चाहे आसमान की ऊपर बुलंदियों में किया गया हो, चाहे किसी चट्टान की खो में किया गया हो, चाहे जो है वो कोई ज़मीन के अंदर घुस कर किया गया हो, किसी गार में किया गया हो, यात बिअल्लाह, अल्लाह ताला उसे ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, तो अल्लाह ताला बड़ा बारीक भी है। तो जो कुछ भी इस कायनात के अंदर है वो जानता है। वह यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, और जानता है जो कुछ के तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो, जो तुम्हारे इल्म में लाते हो वो भी उसे मालूम है और जो छुपा लेते हो वो भी उसे उसके इल्म में है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला जो है वो जो सीनों के अंदर भेद है उनको भी जानता है।